شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 12 ربیع الاول کا مبارک ترین دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اور آج کے مبارک دن میں جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی بڑی بڑی حاجات اس ایک دن میں پوری کروائی ہیں۔ یہ ایک وظیفہ آپ کی 80,000 حاجات ہوں تو ان کو بھی پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اللہ اس گھر میں اس شخص کی نسلوں تک کو رنگ دے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی اور بے برکتی کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ 12 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن انتہائی قبولیت کا دن ہے۔ یہ دن رب کریم کے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، یقین مانیے مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہوگا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 12 ربیع الاول کے بابرکت ترین دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد انشاءاللہ غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو، آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف اور ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہوں۔ آج آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج آپ نے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ڈوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی، بلکہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ کی نسلیں جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی، وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ زندگی کیا، انشاءاللہ نسلوں کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ میرے بھائی، وہ بہنیں جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی بات کرتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، مال و دولت اور پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف اور تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آج آپ کو جب یاد آئے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ بہت آسان سا، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور آپ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر انشاءاللہ خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہیں، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اسے رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کے لیے رزق لائیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش پہلے کروں گا کہ 12 ربیع الاول کا مبارک ترین دن ہے۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفتاً پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں سنیے اب عمل کیا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر اور سلامتی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 12 ربیع الاول کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔
آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے کسی کی دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا یا ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ تو آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ جو کہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ تو جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے، اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔
नहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूब कर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम ज़रूर होगा। आप रब्बे करीम के सामने जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो हाजत इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ पूरी होकर रहेगी। अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है और इस कुरानी सूरत को पढ़ते ही अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुक़द्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसे यकीन नहीं आता आज वो सूरतुल कौसर को पढ़कर देख ले। आपने चौथे नंबर पर सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये वो ख़ास सूरत है जो हमें कसरत अता करती है। जब इस सूरत की बुलंद आवाज़ से घर के अंदर तिलावत की जाती है तो इस घर से हर तरह की परेशानियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। ये अल्लाह की लाडली सूरत है। इस सूरत के कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का ख़जाना कहा जाता है। इस सूरत को कामयाबी का राज कहा जाता है। इस सूरत का पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। तिलावत समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 41 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है और 41 बार पढ़ते ही अल्लाह की तरफ से जो सुकून उतरता है वो आप ख़ुद महसूस करेंगे। जो बंदा पढ़ता है उसे सुकून वाली ज़िंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है। पहले नंबर पर 70 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा किया। दूसरे नंबर पर 100 मरतबा पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। तीसरे नंबर पर 11 मरतबा या रज़ाक़ू पढ़ा। चौथे नंबर पर आपने 41 बार सूरतुल कौसर पढ़ी और जब ये सारे आमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लिए तो इसके बाद आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, जो कि आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। ये वजीफ़ा पढ़कर आपने अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर करनी है और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी सारी हाजात पेश कर देनी है। आज अल्लाह पाक से थोड़ा नहीं मांगना, आज अल्लाह पाक से वो मांगना है जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएँ करनी हैं, गिड़गिड़ा कर दुआएँ करनी हैं, इल्तिजाएँ करनी हैं। 12 रबीउल अव्वल का मुबारक तरीन दिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपके मुक़द्दरों को बदल देगा, आपके नसीब बदल कर रख देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम ज़रूर अता फ़रमाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैंने आपके हवाले किया है आज आपने ज़रूर पढ़ना है और अपने मुक़द्दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करनी है और आसमानी मदद को उतरता हुआ आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जो मांग सके वो भी अता फ़रमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने और इस मुबारक दिन की तमाम तर फजीलतें और बरकतें हमें भरपूर अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि एक प्यारा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका के लिए तोहफ़तन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।